کانوں میں بالیاں پہن رکھی ہیں یا اسی طرح اپنے ہاتھوں کے اوپر چوڑیاں یا کوئی کنگن وغیرہ پہن رکھے ہیں، تو فرمایا لا یبدین زینتہن، چونکہ یہ ساری چیزیں عورت کی زینت اور خوبصورتی کا ذریعہ ہے، فرمایا اس لیے عورت ان زینتوں کو، ان خوبصورتیوں کو ظاہر نہ کرے، ہاں الا ما ظہر منہا، جو خود بخود اس سے ظاہر ہو جائیں۔ اب وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ما ظہر منہا سے مراد کپڑے ہیں جو عورت نے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے اس کو چادر وغیرہ یا کپڑا وغیرہ جو اوپر لیا ہوتا ہے وہ کپڑا مراد ہے، کہ اس کپڑے سے اگر ان عورت کی زینت ظاہر ہوتی ہے، وہ کپڑا ظاہر ہوتا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن اس سے مراد عورت کے جسم کا کوئی حصہ نہیں کہ وہ اپنے چہرے کو ننگا رکھ سکتی ہے یا اپنے ہاتھوں کو ننگا رکھ سکتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ لا یبدین زینتہن سے مراد عورت کے وہ اعضاء یا وہ چیزیں کہ جو عورت اپنی خوبصورتی کے لیے پہنتی ہے ان کو ظاہر نہ کرنا ہے، پازیبوں کو، ہار وغیرہ کو، بالیاں یا اسی طرح چوڑیاں، کنگن وغیرہ کو ظاہر نہ کرنا۔ اور فرمایا الا ما ظہر منہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ اس سے مراد عورت کی وہ اوپر والی چادر ہے، جس چادر کو عورت اپنا جسم چھپانے کے لیے استعمال کرتی ہے، وہ چادر اگر وہ ظاہر ہوتی ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے دیکھنے میں عورت پر کوئی گناہ یا حرج نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی وہی بات امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہی، وہی بات امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہی، وہی امام ابو الجوزا نے کہی، وہی امام ابراہیم نخعی نے بیان کی ہے کہ ان سب کا یہی خیال تھا، ان سب کی یہی رائے تھی، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ عورت اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو ننگا نہیں کر سکتی۔ ما ظہر منہا سے مراد عورت کا چہرہ یا اس کا ہاتھ نہیں، بلکہ ما ظہر منہا سے مراد عورت کے وہ اوپر والی چادر ہے جو اس نے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے لی ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ عورت کے اوپر جس طرح سارا جسم چھپانا فرض ہے، اسی طرح عورت کے اوپر اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو بھی چھپانا فرض ہے اور ضروری ہے اور واجب ہے۔ جو عورت اپنے چہرے کا پردہ نہیں کرتی وہ اسلامی طریقے کے مطابق پردہ نہیں کرتی، وہ اللہ کے حکم کو صحیح طریقے سے اس پر عمل نہیں کرتی۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ایک قول امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں یرحم اللہ نساء المہاجرات، کہ اللہ تعالی مہاجرات وہ عورتیں جو سب سے پہلے ہجرت کر کے آنے والی، وہ ہجرت کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ یہ بات کیوں کی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرماتی ہیں لما انزل اللہ، جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل فرمائی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ اے عورتوں جب تم گھروں سے باہر نکلو تو اپنی بڑی بڑی چادریں، اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر اور اپنے چہروں پر، اپنے سروں پر ڈال کے نکلا کرو، جاہلیت کی طرح اپنے سروں کو، اپنے گریبانوں کو، گردنوں کو، چہروں کو ننگا کر کے نہ نکلا کرو۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا شققنا مروتہن، تو انہوں نے اپنی ان چادروں کو جو وہ اپنی قمیضوں کے نیچے باندھتی تھیں ان کو انہوں نے پھاڑا، اور پھاڑ کر فاختمرن بہا، انہوں نے ان کے ذریعے اپنی اوڑھنیاں بنائی، اور اوڑھنیاں بنا کے کیا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری کے اندر اسی قول کو بیان کرتے ہوئے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں فاختمرنا بہا کی شرح یہ ہے غطینا وجوہہن، کہ انہوں نے اللہ کا یہ حکم نازل ہونے کے بعد اپنے سروں کو اور اپنے چہروں کو کپڑوں کے ساتھ ڈھانپ لیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ مہاجرات اور انصاری عورتیں وہ اپنے چہروں کو چھپایا کرتی تھی، اپنے چہروں کو ڈھانپا کرتی تھی۔ اور پھر صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس وقت وہ مشہور واقعہ ہے کہ مسجد کے اندر حبشی کھیل رہے تھے، نیزہ بازی کر رہے تھے، تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب ان کا کھیل دکھانا چاہا تو حدیث کے اندر آتا ہے، فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر نے اپنی چادر کے ساتھ میرے آگے پردہ کر دیا
اور میں اس